آپ کے سامنے قرآن پاک کے 6 مختلف حروف آ رہے ہیں جو کہ قرآن پاک کے سب سے مشکل ترین حروف ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے یہ حروف ادا کرتے ہوئے بہت سارے مسٹیکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 آ رہی ہے۔ اس میں دیکھیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ، قوف لام پیش قل۔ سب سے پہلے دیکھیں قوف جو ہے 2 نقطوں والا ہے، اس کو آپ کل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، منہ کو گولا ہی کرنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، قل قل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میم الزبر ما ہے، اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں، کھینچیں، قل ما یعبأ، عین حلق کے درمیان سے، اس کے بعد یہ والا حمزہ جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، یہ واو آپ نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بَأُ نہیں ہے، بَأُ، ٹھیک ہے۔ ما یعبأ بکم، ما یعبأ بکم، اوکے جی۔ چلیں جی سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں دیکھیں، یہاں پر بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وَيَسْتَحْيِي، یہ تحی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کافی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھڑی زیر ہے یہ ہا کے نیچے سمجھ کے ادا کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں ہا کے اوپر یہ والا جزم، یہ والی نشانی ہے وَتَحْ، ٹھیک ہے۔ ہا کو آپ نے تا کے ساتھ ملانا ہے، پھر یہ کھڑی زیر کو آپ نے یا کے نیچے لگانا ہے، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، سین لفظ بس سا کو آپ نے کیا کرنا ہے، کم سے کم 4 سیکنڈ لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تو آپ وقف کریں، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یا کھڑی زیر ی کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یستحیی نہیں ہے، ی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یا زیر ی، وہی مقصد ہوتا ہے کھڑی زیر کا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، چلیں جی آیت نمبر 11 میں دیکھیں قالت، سب سے پہلے تو یہ قالت نہیں ہے، کافی لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا میں ڈیٹیل میں اسی لیے بتا رہی ہوں، میں ہر ویڈیو اپنی ڈیٹیل میں لگاتی ہوں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مجھے ڈیلی سنتے ہیں وہی میری ویڈیو دیکھیں، کچھ نیو لوگ بھی آتے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھتے، اسی لیے جو ہے ہر بار میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ موٹے حروف کون سے اور تجوید کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس الف کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، قوف الف زبر قا نہیں ہے، جب بھی الف سے پہلے والا حروف موٹا آئے گا تو ہم نے اس کو بھی الف کو بھی موٹا کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا قولت، قالت نہیں قولت، صحیح ہے، الف کو بھی موٹا ادا کریں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ لاق نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اس کے الف کے اوپر یہ پیش ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، لام زیر لے الف خو پیش اخ، ٹھیک ہے۔ الف کو خو کے ساتھ ملایا کیونکہ خو پہ یہ جزم والی سکون والی نشانی ہے۔ قولت لأختہ، ہا کھڑی زیر ہی ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں، قولت لأختہ قصی، اچھا زا پہ جو ہے ویسے بہتر نہیں ہے کہ آپ زا پہ رکیں، لیکن اگر آپ کے پاس لمبی سانس نہیں ہے اور بیچ میں کہیں آپ رک رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ زا پہ رک جائیں، کیونکہ زا پر جو ہے وقف کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ زا پر رک بھی سکتے ہیں، نہ بھی رکیں لیکن رک بھی سکتے ہیں، وہ دونوں کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اگر زا پہ وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن ہو جائے گی، ہا والی جو زیر ہے نا یہ کٹ ہو کے ہا ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، تو یہ کیسے بنے گا، قولت لأختہ قصی، سواد یا زیر سی کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں، قصی، ٹھیک ہے، سواد موٹا ہوتا ہے، قولت لأختہ قصی، اوکے جی۔ چلیں جی سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں دیکھیں، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ حمزہ 2 زبر پہ وقف کیسے کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، من السماء ماء، سب سے پہلے میم الزبر ما کو کم سے کم 4 سیکنڈ کھینچے، من السماء، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بڑی مد ہے، اس کے آگے والی میم الزبر ما کو بھی آپ نے 4 سیکنڈ کھینچتا ہے، لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں حمزہ 2 زبر ان، اب یہاں پر جیم ہے تو لازماً ہم یہاں پر رکیں گے، ٹھیک ہے، وقف کرتے ہیں، تو یہاں پر کافی لوگ کیا کرتے ہیں، حمزہ ساکن کر دیتے ہیں، ما، ٹھیک ہے، لیکن یہ ماں نہیں ہے، ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے،
حمزہ الف زبر آ. ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے نا کہ دو زبر جو ہے کھڑی زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم نے حمزہ کھڑی زبر آ کر کے ادا کرنا ہے، نہ کہ حمزہ ساکن. تو یہ والی مسٹیک آج کے بعد آپ نے نہیں کرنی. آپ نے یہاں پر کیسے رکنا ہے؟ من السماء ماء. اوکے، ماء. اچھا جی، آگے دیکھیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ. یہاں پر چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، یعنی نون کے اوپر جب بھی چھوٹی سی میم نظر آئے گی تو آپ نے لازماً گننا بھی کرنا ہے اور یہاں پر نون کے بدلے میم کو ادا کرنا ہے. یہ فَأَنبَتْنَا نہیں ہے، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ میم کو ادا کریں اور گننا بھی کریں. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ. اوکے جی، چلیں جی آیت نمبر 80 میں دیکھیں. إِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى. دوسری بہت بڑی مسٹیک یہاں پر ہوتی ہے، کافی لوگ کیا کرتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ پڑھ لیتے ہیں. ان کو جو ہے یہ الف کے اوپر جزم نظر نہیں آتا، نظر آتا بھی ہے تو اس کو نہیں پتا کہ جب بھی الف کے اوپر جزم آئے گا تو ہم نے وہاں پر جھٹکا لگانا ہے. ہم کیا کریں گے؟ إِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى. لا نہیں بلکہ لا. اوکے، إِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى. اوکے جی، چلیں جی آخری آیت میں دیکھیں. آیت نمبر 88 میں جامدۃ وہی. سب سے پہلے تا دو زبر کو واو کے ساتھ ملا کے گننا کریں. تو نہیں ہے، اگر تو پڑھیں گے تو وہ منہ سے ادا ہوگا، اور گننے کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آواز کو ناک تک لے جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے کیسے ادا کرنا ہے؟ جامدۃ و. گننے کے ٹائم ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ ناک میں آواز کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے، روکنا ہوتا ہے. اوکے، اتنا روکیں. جامدۃ وہی. دوسری مسٹیک یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہی، اسے حاضر ہی کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ہم نے یہاں پر ہا کھڑی زیر نہیں کرنا، صرف ہا زیر ہے، ہی نہیں بلکہ ہے. وہی جامدۃ وہی. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تمر مر السحاب. را موٹی، دوسری والی را بھی موٹی. جب بھی را کے اوپر پیش آئے گا یا زبر آئے گا وہ را موٹی ادا ہوگی. تمر مر السحاب. یہاں پر تو بنا ہوا ہے، یعنی با پہ ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے. با زیر اس میں کس میں کنورٹ ہو جائے گی؟ با زیر با ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی. اور ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے کلکلا کا قاعدہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے نا. اگر جو لوگ نیو ہیں ان کو نہیں پتا تو اگین میں سمجھا دوں کہ جب بھی با ساکن آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ کلکلا کے جو ہے قواعد کو دیکھیں گے، اس میں 5 حروف ہوتے ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال. اگر یہ 5 حروف آئے ان کے اوپر جزم یعنی سکون کی نشانی آئے گی تو ہم نے وہاں پر آواز کو لوٹانا ہے. آواز میں لرزش آئے گی یا وائبریشن آئے گی. کیسے؟ اگر ہم با ساکن پہ کلکلا نہیں کریں گے تو یہ والی آواز آئے گی سحاب. ٹھیک ہے، با کو ہم نہیں چھوڑ رہے، لیکن اگر ہم نے کلکلا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سحاب. ب ب. یہ جو ہے میں با کو آواز کو اندر لے کے باہر کھینچ رہی ہوں، باہر چھوڑ رہی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کلکلا کرنا. تمر مر السحاب. اوکے، یہ ہو جائے گا حروف کلکلا. تو اگر آپ نے وہ کلکلا والی کلاس نہیں لی ہے تو میں ویڈیو کی اینڈ میں وہ والی کلاس بھی لازمی لگا دوں گی، لازمی دیکھیے گا. جو پوری آیت ہم کیسے پڑھیں گے؟ جامدۃ وہی تمر مر السحاب. اوکے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویسے تو ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو تو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں جیسی ویڈیوز بناتی رہوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.